دوستو ریئل ٹائم بڈنگ انجوائے کر رہے ہیں؟ کتنی محنت سے میں آپ کے لیے ایکچوئل بڈنگ کر رہا ہوں. بہت ضروری ہے کہ آپ جو ٹیمپلیٹس ایل ایم ایس میں پڑھی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں. ٹرائی ٹو فائنڈ اے ریشنل ریزن کہ میں نے ایسی بات لکھی کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں میرے ایک پرٹیکولر رسپانس کے پیچھے، ان میں نے کیا تھیم سوچی ہے کہ رسپانس اتنا ایڈیکویٹ ہونا چاہیے، کب آفر مجھے پھینکنی ہے، کب مجھے سوال پوچھنا ہے، سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں ان بڈس کو لے کے انالائز کریں گے. اب اس ویڈیو میں دوستو وہ تمام لوگ جو شاید فری لینسنگ کا 70% ہیں، کریٹو رائٹرز، کریٹو اینڈ بزنس رائٹرز، یہ ان کے لیے بڈ ہے. میری درخواست یہ ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو دیکھیے گا، فلاسفی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میری اپروچ کو انالائز کیجیے گا. چھاپا نہ مارنا، کیونکہ اگر سارے ایک ہی چھاپا مارو گے، اور ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ 1 ملین فری لینسرز کی، 70% اگر کریٹو رائٹر نکلے تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی بڈ نظر آئیں گی، نہ آپ کو سکسیس ملے گی اور نہ آپ کو فائدہ ہوگا. انالائز کر کے اپنے ورڈز کے ساتھ آپ نے بڈ کرنی ہے. اسکرین پہ چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے بڈ کروں گا. دوستو ہوم پیج guru.com سرچ پہ میں نے کلک کیا. سرچ پہ کلک کرنے کے بعد سارے پروجیکٹس نظر آ گئے. آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اسکل سیٹ نظر آ گیا. اب چونکہ کریٹو رائٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو میں نے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن پہ کلک کیا. یہاں پہ جناب رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کے سارے پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں، اور آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اے سینس کہ کون سا اچھا پروجیکٹ ہے جو میرے لیے میرے ایکسپرٹی سے میچ کرتا ہے. جو مجھے نظر آیا اس کو میں نے نیو ٹیب پہ کھولا. اب نیو ٹیب پہ کھولنے کے بعد وہ کہتا ہے جی یونیک کانٹینٹ چاہیے گریسن بھائی کو، اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے ایک نیو اینڈ یونیک آرٹیکلس اپنے بلاگ کے لیے چاہیے. ارے واہ! اور وہ کہتے ہیں جی ٹاپک آئیڈیاز اینڈ ریلیونٹ لنکس ول بی پرووائڈیڈ، واٹ یو ول بی ریکوائرڈ ٹو ڈو از ٹو ڈو سم ریسرچ. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا ایک بلاگ ہے، سمپل صاف انگلش میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور میرے لیے آرٹیکلس لکھ رہے ہیں. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرا جو نیش ہے وہ سپورٹس، ریئل اسٹیٹ، کھانا پینا، گاڑیاں، آرٹ، انٹرٹینمنٹ، سو اینڈ سو فور، ٹیکنالوجی کی بھی بات کریں. بھائی جان یہ تو میرے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے. میں نے سب سے پہلے پلیس ہولڈر بڈ کی، میں اس پہ پرائس کی بات کر ہی نہیں رہا. کیوں نہیں کر رہا وہ میں آپ کو بڈ میں سمجھاؤں گا. اب میں بڈ کمپوز کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے گریسن کو ڈیئر گریسن کر کے لکھ دیا. کوئی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں، بس اتنا ہی بہت ہے. گریٹنگس کے بعد میں گریسن صاحب کو بتا رہا ہوں کہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے میرا رسپانس دیکھا، اپنے پروجیکٹ پہ ٹائم نکالا، آئی ایم گریٹفل. اور پھر میں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں کہ میں ایک کریٹو کانٹینٹ رائٹنگ، جان بوجھ کے لکھا ہے کریٹو کانٹینٹ رائٹنگ، کسی نے غلطی نوٹس کی کہ نہیں؟ Who owns a blog and have been writing since 3 years all week. Take a look at my blog. اور پھر میں لنک دے رہا ہوں. کیا بلاگ کا لنک ہے؟ شاباش، بینگ گرو، https://www.beingguru.com. اور پھر مجھے ایکسپلینیشن بھی دینے پڑے گی بھائی یہ بینگ گرو ہے کیا. تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اٹس اے ٹیک موٹیویشنل بلاگ، یعنی کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، موٹیویشن سے ریلیٹڈ میرا بلاگ بات کرتا ہے. اور اس کے اندر جو چیزیں کور ہو رہی ہیں وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نیوز ہیں. اس کے بعد ہم کور کرتے ہیں جناب سیلیبریٹی کی سپیچز، ویڈیوز ہیں. اور جو ہم بینگ گرو پہ کور کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ظاہر ہے پیسے کی بھی بہت بات ہو رہی ہے، ہاؤ ٹو میک منی. بٹ کوائن کا بہت زیادہ ہم نے ذکر کیا. بٹ کوائن کا اتار چڑھاؤ ہم نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا اور بینگ گرو. لیٹسٹ ٹائپ آف موبائل فون، چاہے وہ ایپل ہو چاہے وہ اینڈرائڈ ہو، اس کے بارے میں ہم نے بہت کور کیا. تو یہ جب سب کچھ میں نے لکھ لیا، اب میں گریسن صاحب کو بتا رہا ہوں کہ یار آپ میرا بلاگ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کس طرح کا کانٹینٹ لکھتا ہوں. پلیز سی مائی بلاگ ٹو نو مور. اگلی لائن میں، اگلے پیراگراف میں اب گریسن کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بات کرنے پڑے گی. تو میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو آفر مائی سروسز فار یور بلاگ. لیکن میرا ایک سوال ہے، آئی ہیو اے کوشچن. یہاں پہ ڈن ڈن گریسن صاحب سوچیں گے کہ یار اس نے سوال کیا پوچھا، اس کو کیا ضرورت پیش آئی. اب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے،
غور کیجئے گا تمام کریٹو کنٹینٹ بزنس رائٹرز، سوال بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی صاحب. سوال یہ ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو پے پر آرٹیکل اور ڈو یو وانٹ ٹو پے فار کوانٹٹی. مثال کے طور پہ تو میں نے لکھا ہے ایکس پرائز فار 5 آرٹیکلس، کہ یار مثال کے طور پہ آپ 5 آرٹیکلس کا مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں. اب سوال تو میں نے پوچھا نا اس سے، اس کا مطلب کہ اگر سوال پوچھا ہے تو وہ پی ایم بی کھول کے گریسن صاحب مجھے جواب بھی لکھیں گے. اللہ کرے جواب آ جائے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ابھی تو بڈ کر رہا ہوں. تو جناب اس کے بعد میں یہ نیچے لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز اوپن پی ایم بی، جس کو میں نے او ایم بی لکھ دیا. لیکن میں نے کیوں نہیں واپس جا کے اس کو چینج کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ فلو میں ہو تو چینج نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بڈ سبمٹ کرنے سے پہلے انالائز تو کرنا ہی ہے نا، ری چیک تو کرنا ہی ہے اپنا بڈ جو ہے. تو بہتر ہے ایک فلو میں جا رہے ہیں لکھیں. اور اس کو میں نے بولڈ ختم کر دیا، آخر میں نے تھینکس کیا. اب آپ دیکھیں میں نے انفارمیشن کی بات نہیں کی، میں نے اپنے کانٹیکٹ انفارمیشن میں تمام کانٹیکٹ انفارمیشن چینج کر دی جناب. ہشام سرور بینگ گرو www.beinguru.com hisham@beinguru.com. کیونکہ بات کریٹو رائٹنگ کی ہو رہی اور میں اپنے آپ کو ایز اے کریٹو رائٹر پروجیکٹ کر رہا ہوں، تو پھر میں ظاہر ہے اپنا بلاگ کا لنک دوں گا، اپنا بلاگ کا ای میل ایڈریس دوں گا. اب ظاہر ہے بٹ کو ذرا سینسر کرنا ہے، ذرا ویریفائی کرنا ہے، فائن ٹیون کرنا ہے. تو جناب میں نے beinguru.com جو میرا بلاگ کا لنک ہے اس کو بولڈ کر دیا، اس کو میں نے سیپریٹ کر دیا فرام دا ٹاپ پیرا تاکہ الگ بات ہو. اس کے بعد جناب میں نے یہ کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو آفر مائی رائٹنگ سروسز فار یور بلاگ. یار میں سروسز تو آفر کر ہی رہا ہوں، کیا سروسز آفر کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں میں کلیئرٹی کے ساتھ کہ میں اپنی رائٹنگ سروسز آفر کر رہا ہوں. او ایم بی لکھا تھا اس کو میں نے پی ایم بی کر دیا، اور جو اوپر میں نے ایک غلطی کی تھی رائٹنگ کے، اس کو میں نے رائٹر کر دیا، اسپیل چیک مار دیا. اور اب میں مطمئن ہوں کہ یہ بٹ ٹھیک ہے. اب میں اس بٹ کو سبمٹ کر دوں گا. سبمٹ کرنے کا طریقہ اپلائی کا بٹن ہے، اپلائی کے بٹن پہ میں نے کلک کیا اور 1 سیکنڈ لگیں گے. اس کے بعد گریسن صاحب کو میرا رسپانس چلا جائے گا. سو یہ تھی وہ بٹ جو کریٹو رائٹرز کے لیے تھی. جناب اگر آپ کریٹو رائٹر ہیں تو اس بٹ کو دیکھ کے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں. میں بارہا ریپیٹ کر رہا ہوں، کاپی پیسٹ نہیں کرنا، چھاپا نہیں مارنا. میرا ایک ذہن میں آئیڈیا آیا، میں نے اس طرح لکھا اور آپ کے سامنے ریئل ٹائم لکھا، ریکارڈ کیا. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ وہ سینس ہے جو پروجیکٹ دیکھ کے آتی ہے، اور یہ اسی وقت پالش ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ بٹ کریں. میں ایک پروجیکٹ کو دیکھ کے بٹ کا اندازہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. میری اگزامپل ایک ایسے آرکیٹیکٹ کی ہوگی ہے جو زمین کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے کہ اس پہ کس طرح کی بلڈنگ ہوتی ہے. ایک ایسے فیشن ڈیزائنر کی ہوگی ہے جو کپڑے کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے کہ اس پہ کیا ڈیزائن اچھا لگے گا. سو میں بھی بڈ دیکھ کے اب یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس پہ کیا بڈ ہونی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی سیکھ جائیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ کاپی کیٹ نہیں بننا، اپنا اوریجنل بڈ ہونا چاہیے. یس یو کین ٹیک دی آئیڈیاز آؤٹ آف مائی بڈ اینڈ مائی ٹیمپلیٹس، بٹ اس کو موڈیفائی کریں. انالائز کرنے کے بعد انالائز کریں گے، پھر موڈیفائی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ضروری ہے ایز اے کریٹو رائٹر کہ آپ بہت زیادہ سوال پوچھا کریں اپنی بڈ میں، بیکاز سوال بنتے ہی بنتے ہیں. اور سوال ایک عموماً سوال تو بنے گا ہی بنے گا پرائز سے ریلیٹڈ. بھائی آپ پر پروجیکٹ پے کرنا چاہتے ہیں، 500 کریکٹر کا پے کرنا چاہتے ہیں، 250 کریکٹر کا پے کرنا چاہتے ہیں، 5 کانٹینٹ کا ایک دفعہ پے کرنا چاہتے ہیں، سوال بنتا ہی بنتا ہے ایز اے کریٹو رائٹر. آئی ہوپ آپ کو یہاں پہ کلو مل گیا ہوگا ایز اے کریٹو رائٹر، بیکاز یو آر آلموسٹ 60 to 70% آف دا ہول پاپولیشن. گڈ لک.